دوستو اسکرین پر آپ اس وقت جس خوبصورت عمارت کو دیکھ رہے ہیں یہ بھارت میں موجود دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے، اور اسے بنوایا تھا ہندوستان کی مغل سلطنت کے بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے۔ دوستو شاہ جہاں بادشاہ نے ہندوستان میں صرف تاج محل ہی نہیں بنوایا بلکہ تاج محل جیسی خوبصورت بے شمار عمارتیں بنوائی ہیں۔ ہندوستان کی خوبصورت عمارتوں میں سے 80% عمارتیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان کے بیک گراؤنڈ کو پڑھنا شروع کریں گے، یعنی ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے، تو آپ کو ان عمارتوں کے تار کہیں نہ کہیں شاہ جہاں سے جڑے ہوئے ملیں گے، یعنی یا تو ان کو شاہ جہاں نے بنوایا ہوگا یا پھر ان کی خوبصورتی کو اور بڑھایا ہوگا۔ فی الحال دوستو مغل سیریز کی اس 5ویں ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ شاہ جہاں کون تھا اور پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک کا سفر اس کے لیے کتنا مشکل اور کتنا آسان رہا، اس نے ہندوستان کی مغل سلطنت کو کس طرح سنبھالا اور آخر اس کی موت کیسے ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ آج کل سوشل میڈیا پر ہونے والے اس دعوے کی سچائی کو بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے جس دعوے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں بادشاہ کے اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتے تھے۔ تو دوستو شاہ جہاں سے جڑی ایسی بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کا راج ہوا کرتا تھا۔ 5 جنوری 1992 کو اکبر بادشاہ کے یہاں پوتا پیدا ہوا۔ اکبر نے اپنے پوتے کو خوشی سے گودی میں لیا اور اس کا نام خرم رکھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے جا کر پوری دنیا میں شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ جہاں کو بچپن سے ہی تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی جیسی چیزوں کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی بڑی دلچسپی رکھا کرتا تھا۔ اسے بہت سارے سبجیکٹس میں مہارت حاصل تھی۔ ابھی اکبر کی عمر تقریباً 14-15 سال ہی تھی کہ اچانک سے اس کی زندگی میں ایک خوبصورت عورت کی انٹری ہوئی جس کا نام تھا ارجمند بانو بیگم۔ یہ وہی عورت تھی جو آگے جا کر ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور شاہ جہاں نے اس کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں ایک ایسی عمارت بنوائی جو پوری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد ہی شاہ جہاں نے ارجمند بانو بیگم یعنی ممتاز محل سے شادی کر لی تھی، لیکن ہاں شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی طرح ایک عورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اپنی سلطنت کی ذمہ داریوں کو نہیں بھولا کرتا تھا، بلکہ وہ ممتاز محل کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کے تمام کاموں پر بھی حد سے زیادہ فوکس کیا کرتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اکبر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا اگلا سلطان جہانگیر یعنی شاہ جہاں کا والد بنا، تو جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہاں کو سلطنت کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں دی تھیں، جنہیں شاہ جہاں نے بھی اپنے باپ جہانگیر کی امید کے مطابق بڑی اچھی طرح سے نبھایا تھا۔ 1614 میں جہانگیر نے اپنے بیٹے خرم یعنی شاہ جہاں کو 12,000 کی فوج لے کر میواڑ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ میواڑ کو فتح کر سکے۔ شاہ جہاں نے 12,000 کی فوج سے چند دنوں میں ہی اپنی ہوشیاری اور بہادری کو ثابت کرتے ہوئے میواڑ کو جیت لیا تھا۔ میواڑ کو جیتنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ہونے والی ان بغاوتوں کو بھی کچل دیا تھا جو مغلوں کے خلاف ہو رہی تھیں۔ جہانگیر اپنے بیٹے خرم یعنی شاہ جہاں کی ان تمام ہوشیاریوں اور بہادریوں سے بہت خوش ہوا، اور جہانگیر نے اپنے بیٹے سے خوش ہو کر 1617 میں اپنے بیٹے کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا شاہ جہاں، جس نام سے اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتہاس کے پنوں میں مشہور ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے شاہ جہاں کو بڑی بڑی کامیابیاں ہاتھ لگ رہی تھی، ویسے ویسے شاہ جہاں کے من ہی من میں خود شہنشاہ بننے کی خواہش جگتی جا رہی تھی۔ لیکن کیونکہ جہانگیر کی سب سے پیاری اور قریبی بیوی یعنی نور جہاں جہانگیر کے دوسرے بیٹے جو اس کا خود کا داماد بھی تھا جس کا نام شہریار تھا، اسے اگلا سلطان بنانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہانگیر نور جہاں کی کسی بھی بات کا انکار نہیں کر پاتا تھا۔ اسی لیے شاہ جہاں کو یہ خطرہ ستانے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہانگیر کے بعد میرا بھائی شہریار
مغل سلطنت کا اگلا سلطان بن جائے۔ اسی ڈر سے شاہجہاں نے اچانک سے اپنے باپ یعنی جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن شاہجہاں کی یہ بغاوت ناکام رہی اور کچھ ہی عرصے میں شاہجہاں کے والد جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہجہاں کی بغاوت کو پوری طرح سے کچل دیا۔ اب شاہجہاں کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کبھی بھی مجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے والد یعنی جہانگیر کو معافی نامے لکھنا شروع کر دیے اور اس نے اپنے سب سے قابل دو بیٹے یعنی اورنگزیب اور دارا شکوہ کو بھی اپنے والد جہانگیر کی خدمت میں پیش کر کے معافی کی درخواست کی۔ جہانگیر نے شاہجہاں کے اوپر ترس کھا کر شاہجہاں کو معاف کر دیا۔ شاہجہاں اپنے والد کے محل میں واپس آ گیا اور پھر سے ایک نارمل زندگی گزارنے لگا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جہانگیر کا انتقال ہو گیا۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد ہی مغل سلطنت کا اگلا سلطان بننے کے لیے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ جہانگیر کے 4 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تو جہانگیر کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اب سلطنت کی لڑائی صرف 2 بھائیوں میں رہ گئی تھی، شاہجہاں اور شہریار۔ لیکن جس وقت جہانگیر کی موت ہوئی تھی اس وقت شاہجہاں دکن یعنی حیدرآباد کے علاقے میں تھا، جو لاہور سے کافی دور ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جہانگیر کی موت کے فوراً بعد شاہجہاں کے سسر یعنی آصف جاں نے اپنی بہن نور جہاں کو نظر بند کرا دیا تاکہ وہ اپنے داماد یعنی شہریار کی کوئی مدد نہ کر سکے، اور آصف جاں نے شاہجہاں کو فوراً یہ خط بھیجا کہ وہ تیزی کے ساتھ آگرہ کی طرف چلا آئے، اور آصف جاں خود بھی ایک بڑی فوج لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پر پہلے ہی شاہجہاں کا دوسرا بھائی یعنی شہریار اپنی بادشاہت کا اعلان کر چکا تھا۔ شہریار کو اپنی بادشاہت کا اعلان کیے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شاہجہاں کا سسر یعنی آصف جاں ایک بڑی فوج لے کر لاہور میں داخل ہو گیا۔ شہریار کی فوج اور شاہجہاں کے سسر آصف جاں کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شہریار کو ہار نصیب ہوئی۔ آصف جاں نے شہریار کو فوراً قیدی بنا کر آگرہ کی طرف روانہ کر دیا اور شاہجہاں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر شاہجہاں کی حکومت کا اعلان کروا دیا۔ شاہجہاں کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور آخرکار 14 فروری 1668 میں شاہجہاں کے پہنچنے پر اس کی تاج پوشی بھی کر دی گئی، اور اس طرح سے شاہجہاں مغل سلطنت کا 5واں بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد شاہجہاں نے اپنی سوتیلی ماں یعنی جہانگیر کی سب سے پیاری بیوی نور جہاں، جو خود شاہجہاں کے سلطان بننے کے خلاف تھی، اس کا 20 لاکھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ شاہجہاں نے 1628 سے لے کر 1658 تک حکومت کی، اور یہ پورا کا پورا دور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے بڑی امن اور شانتی کے ساتھ گزرا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ مغل ہسٹری میں شاہجہاں کی بادشاہت کے دور کو ہی مغلوں کا گولڈن ایج مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور میں ہندوستان میں بہت خوبصورت عمارتیں بنوائی گئی تھیں، چاہے آگرہ کا تاج محل ہو، دہلی کی جامع مسجد یا پھر دہلی کا لال قلعہ، اور اس جیسی بہت ساری عمارتیں جو دنیا میں مشہور ہیں وہ شاہجہاں نے ہی بنوائی تھیں۔ دوستو، آج کے دور میں دلی کے جس علاقے کو پرانی دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ بھی شاہجہاں نے ہی بسایا تھا، اور اس کا اصلی اور پہلا نام بھی شاہجہاں آباد تھا، کیونکہ اسے شاہجہاں نے ہی آباد کیا تھا۔ اس کے علاوہ شاہجہاں نے اپنا ایک تخت بھی بنوایا تھا۔ شاہجہاں اسی تخت پر ہی بیٹھا کرتا تھا۔ یہ تخت بڑا ہی قیمتی تھا۔ اس تخت کے دونوں سائیڈ میں ایک ایک مور بنائے گئے تھے، اور ہر مور کی چونچ میں ایک ایک ہیرے کی لڑی پروئی گئی تھی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس تخت کے چاروں پائے سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اس تخت کو تخت طاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو شاہجہاں کی پوری بادشاہت کا دور ہی بڑی ہی خوشحالی کے ساتھ گزرا، لیکن خود شاہجہاں بادشاہ کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب اس کے شہنشاہ بننے کے صرف 2-3 سال بعد ہی اس کی سب سے پیاری بیوی یعنی ممتاز محل کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ ممتاز محل سے شاہجہاں بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ روتا رہتا تھا۔ ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے رنگین کپڑے بھی پہننا بند کر دیے تھے۔ وہ ہمیشہ سفید اور سادہ لباس پہنا کرتا تھا۔ شاہجہاں نے ممتاز محل کے انتقال کے بعد اپنا دربار لگانا بھی بند کر دیا تھا۔ زیادہ رونے اور ہمیشہ غم میں رہنے کی وجہ سے شاہجہاں کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید پڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنی سلطنت کے سارے کام اپنے وزیر یعنی اپنے سسر آصف جاں کے حوالے کر دیے تھے، اور وہ خود زیادہ تر بڑی بڑی عمارتوں کو بنوانے میں ہی بزی رہا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ شاہجہاں نے جس طرح خود بادشاہ بننے کے لیے اپنے سگے بھائی سے ہی جنگ کی تھی، ٹھیک اسی طرح جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کے 4 بیٹوں میں بھی بادشاہ
بادشاہ بننے کے لیے جنگ ہوئی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دوستو بات یہ تھی کہ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام دارا شکوہ تھا۔ شاہجہاں دارا شکوہ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اپنے بعد اگلا سلطان بھی دارا شکوہ کو ہی بنانا چاہتا تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ دارا شکوہ سے شاہجہاں کے تمام دربار میں رہنے والے لوگ خلاف رہا کرتے تھے، کیونکہ دارا شکوہ کے مذہبی خیالات بہت ہی غلط تھے۔ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانا کرتا تھا، اس کی نظر میں سب کچھ برابر تھا۔ اسی لیے شاہجہاں کے دربار میں رہنے والے سبھی لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دارا شکوہ مغل سلطنت کا اگلا سلطان بنے۔ دربار کے تمام لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر سے اندرونی طور پر ملنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہم اپنا اگلا سلطان اورنگزیب عالمگیر کو بنا سکیں۔ دوستو کیونکہ دہلی میں شاہجہاں کے ساتھ صرف دارا شکوہ ہی رہا کرتا تھا، باقی کے بچے ہوئے تینوں بھائی الگ الگ صوبوں میں رہا کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر دکن میں تھے تو کوئی بنگال میں تھا اور کوئی دوسرے علاقے میں تھا۔ 1957 میں جب اچانک سے شاہجہاں بیمار ہو گیا اور اپنا دربار نہ لگا سکا تو اورنگزیب عالمگیر نے دارا شکوہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ حکومت کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارے والد یعنی شاہجہاں کی بیماری کو چھپا رہا ہے، لیکن دارا شکوہ نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ ساتھ دہلی دربار میں رہنے والے زیادہ تر درباریوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ دارا شکوہ حکومت حاصل کرنے کی وجہ سے خود اپنے والد کی بیماری کو چھپا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر اپنے 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کا نام مراد تھا اس کے ساتھ ایک بڑی فوج لے کر دارا شکوہ کے مقابلے میں نکل پڑے۔ دارا شکوہ اور اورنگزیب کی فوج میں بڑی زبردست لڑائی ہوئی اور اس جنگ میں دارا شکوہ کو شکست ہوئی۔ شکست کے ساتھ ہی اگلا سلطان اورنگزیب عالمگیر کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد شاہجہاں کے ایک اور بیٹے جس کا نام شاہ شجاع تھا، اس نے بھی اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے اسے بھی بڑی ہی زبردست شکست دی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے بڑی بہادری اور ہوشیاری کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے اب اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کا راستہ لگ بھگ صاف ہو چکا تھا۔ لیکن بوڑھا اور بیمار شاہجہاں لاہور کے قلعے سے اپنے تمام بیٹوں کو ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پریشان ہو کر دن بدن اور زیادہ بیمار ہوتا جا رہا تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بوڑھے باپ یعنی شاہجہاں کی خدمت کے لیے آگرہ کے محل میں بہت سارے نوکر چاکر دے رکھے تھے۔ وہ سارے نوکر چاکر شاہجہاں کے ساتھ بالکل ویسا ہی برتاؤ کیا کرتے تھے جیسے ایک شہنشاہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان نوکروں کے ساتھ ساتھ شاہجہاں کے ساتھ اس کی بیٹی جس کا نام جہاں آرا تھا وہ بھی ہمیشہ اسی محل میں ہی رہا کرتی تھی اور اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کی خدمت کرتی رہتی تھی۔ شاہجہاں آگرہ کے قلعے میں لیٹے لیٹے ہی اپنی بیوی کی یاد یعنی تاج محل کو دیکھتا رہتا تھا اور آخرکار اسی طرح دھیرے دھیرے بیماری کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ دوستو آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاہجہاں کو دراصل اس کے بیٹے اورنگزیب نے ہی قتل کیا تھا، لیکن اتہاس کے پنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس دعوے میں ذرہ برابر بھی کوئی سچائی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اورنگزیب نے بادشاہ بننے کے فوراً بعد اپنے بیمار باپ کے لیے بہت سارے نوکر چاکر دے رکھے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اورنگزیب اگر اپنے والد شاہجہاں کو قتل کرنا چاہتے تو کبھی بھی وہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے اتنے سارے نوکر چاکر محل میں نہیں رکھتے۔ اور ظاہر ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کا تمام راستہ صاف تھا اور بوڑھے اور بیمار شاہجہاں میں بھی وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اورنگزیب کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، تو لہٰذا اورنگزیب کو ایسی کیا ضرورت پڑ سکتی تھی کہ وہ اپنے والد کو ہی قتل کرتے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر ایک کٹر مذہبی انسان تھے، وہ ہر معاملے میں اپنے دین کو فالو کیا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل جگ ظاہر ہے کہ جو انسان ہر چیز میں اپنے دین کو فالو کرتا ہے اور اچھائیوں کو اپناتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے والد یعنی فادر کو قتل نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو آخری بات یہ کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہوگا کہ شاہجہاں بادشاہ کے اپنی ہی بیٹی یعنی جہاں آرا سے ناجائز رشتے تھے۔ تو دوستو اگر اس دعوے کی سچائی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ دوستو اگر آپ اس دعوے کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ دعویٰ کسی بھی ہندوستانی رائٹر چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو اس نے نہیں کیا ہے، اور نہ ہی یہ گندا دعویٰ کسی عربین اور پرشین ہسٹورین نے کیا ہے، بلکہ یہ دعویٰ صرف اور صرف کچھ برٹش ہسٹورین نے کیا ہے۔
اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں آرا شاہجہاں کی سب سے پیاری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تھی، وہ اس سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ دوستو، جہاں آرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار بھی تھی، اور ہوشیاری کی وجہ ہی تھی کہ شاہجہاں نے اپنی سلطنت کے بہت سارے ضروری کام ان کے حوالے کر رکھے تھے۔ شاہجہاں آباد، جسے آج ہم پرانی دہلی کے نام سے جانتے ہیں، اس میں شاہجہاں کے دور میں بنائی گئی ساری عمارتوں میں سے زیادہ تر عمارتیں جہاں آرا بیگم کی نگرانی میں ہی بنائی گئی تھیں۔ زیادہ تر ہسٹورین کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرانی دہلی کو جب شاہجہاں نے آباد کیا تھا تو اس کا نقشہ بھی جہاں آرا نے ہی تیار کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں آرا بزنس کا سارا سسٹم بھی دیکھا کرتی تھیں۔ مارکیٹنگ سارا سسٹم شاہجہاں کے دور میں جہاں آرا کے ہی حوالے تھا، کیونکہ اسی دور میں انگریزوں نے ہندوستان میں بزنس کرنا شروع کیا تھا، اسی لیے وہ یہاں سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی دور میں ہی انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے یہاں پر اپنے پیر پسارنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ انگریز ہندوستان میں آ کر بزنس کے معاملات میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جہاں آرا کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں میں ناکام ہوتے رہے، اور یہی ان کے غصے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ ان لوگوں نے جہاں آرا سے اپنی نفرت نکالنے کے لیے شاہجہاں اور جہاں آرا کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھیں، اور انہی افواہوں کی وجہ سے ہی وہیں کے کچھ رائٹرز نے اس چیز کو اپنی بکس میں بھی لکھا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستانی رائٹرز نے تو اس بات کو افواہ بتایا ہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ زیادہ تر برٹش ہسٹورین نے بھی اس بات کو افواہ اور غلط بتایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ صرف ہوا میں تیر چلائے گئے ہیں، اس دعوے میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مغل سیریز کی اگلی ویڈیو میں بات ہوگی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔